وقال عليه السلام: ابن آدم، إذا رايت ربك سبحانه تابع عليك نعمه وأنت تعصه فاحذر. امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے فرزند آدم، جب تم دیکھو کہ تمہارا رب سبحان مسلسل نعمتوں سے نواز رہا ہے جبکہ تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو تو اس کے عذاب سے ڈرو۔ اس حکمت میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اگر پروردگار عالم کسی کو مسلسل نعمتوں سے نواز رہا ہو جبکہ وہ اس کی نافرمانی کر رہا ہو تو اسے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا رب اس سے راضی اور اس پر مہربان ہے، بلکہ اسے اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اس شخص پر عذاب عاجل دنیا ہی میں ہوتا ہے۔ مولا نے یہاں پر گنہگاروں کے ایک قسم کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسا کہ بعض شارحین نہج البلاغہ نے لکھا ہے کہ گنہگاروں کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ گنہگار جن کی نیکیاں زیادہ اور گناہ کم ہوں تو اللہ اسے اس دنیا میں اس کی سزا دے دیتا ہے تاکہ وہ آخرت میں پاک و صاف محشور ہوں۔ وہ گنہگار جن کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں تو پروردگارہ نہیں توبہ واستغفار کی جانب متوجہ فرما دیتا ہے، اگر وہ توبہ واستغفار کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ انہیں آخرت میں سزا دے گا۔ وہ گنہگار جن کے گناہ زیادہ ہوں اور ساتھ ہی ساتھ طغیان و سرکشی بھی کر رہے ہوں تو خدا وند عالم انہیں دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ اس طرح کی وہ پے درپنے نعمتوں سے نوازتا ہے اور یہ معصیت اور سرکشی کرتے ہیں، اس کے بعد ان پر عذاب اپنی ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس میں دنیا کے ظالم حکمران ملوث رہے ہیں اور ہیں بھی، اور متکبر افراد کی یہی صورت حال جن کا حال ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے اور اس وقت اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے۔ اسی تیسری قسم کی طرف مولا نے اس حکمت میں متوجہ فرمایا ہے اور اس کے لیے قرآن حکیم کی مشہور و معروف یا کریمہ بھی موجود ہے: اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ کرد و نگار، اگر ناشکری کرو گے تو میر عذاب بھی سخت ہے، پس اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں معصیت کرنا کفران نعمت ہے۔ اور اسی مطلب کو مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے کہ جب خدا کسی بندے سے اس کے اعمال خیر کی بنا پر نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ گناہ کو انجام دیتا ہے تو وہ اسے ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جب کسی بندے سے اس کے برے اعمال کی وجہ سے بدی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے تمہیں رہتا ہے تاکہ وہ توبہ واستغفار بھول جائے، اور وہ اسی طرح اپنا کام کرتا رہے تاکہ ایک دن اسے عذاب الہی اپنی گرفت میں لے لے۔ اس حدیث مبارک کے پہلے جملہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، جو گناہ کرتا ہے لیکن سرکشی نہیں کرتا تو پروردگار توفیق تو بر دے دیتا ہے، اور دوسرے فقرے نہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور سرکشی و طغیان کرتا ہے تو اسے توبہ و استغفار کی توفیق نہیں ملتی اور اس پر دنیا ہی سخت عذاب آ جاتا ہے۔